سورہ قصص کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ قصص کا مختصر جو ہے وہ تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ سورہ قصص 4 آیات کے علاوہ یہ سورت جو ہے وہ مکیہ ہے، اور اس کے اندر 4 ایسی آیات بینات ہیں جن کا شان نزول جو ہے جو مکے کے اندر نازل نہیں ہوئی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب سے لے کر لا نبتغی الجاہلین، اسی طرح ان الذی فرض، یہ آیات بینات جو 4 آیتیں ہیں یہ مکے کے اندر نازل نہیں ہوئی۔ ان کے علاوہ جو ہے سورہ قصص کی تمام آیات بینات یہ مکیہ ہیں۔ اس طرح سورہ قصص کے اندر جو ہے وہ 9 رکوع ہیں اور 88 اس کے اندر آیات بینات ہیں۔ اس کو قصص کا نام دینے کی وجہ یہ ہے چونکہ اس کے اندر مختلف جو ہے وہ قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہارون علیہ السلام اور قارون کا قصہ بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا، یعنی مختلف قصوں والی سورت۔ اور سورہ قصص کے مضامین جو ہیں اس کے اندر مرکزی مضامین یہ ہیں کہ اس کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد توحید اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا، اور یہ والے واقعات اور دلائل سورت کے اندر بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر توریت عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ جو وہ بیان کیا ہے۔ اس طرح کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا، جیسے معجزات موسیٰ علیہ السلام پیش کیے گئے تھے ویسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے معجزات کیوں نہ پیش فرمائے، تو اس پر بھی اس سورت کے اندر جواب دیا گیا۔ اس طرح سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار کو اس سورت کے اندر ڈرایا گیا، اور قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بھی اس سورت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قصص کی اپنے قبل سورہ نمل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نمل اور سورہ شعراء میں بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں، اور اس سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم یہ حروف مقطعات میں سے ہوتے ہیں، اور حروف مقطعات کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے پیارے حبیب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی اس سورت کی آیتیں اور اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جس میں حلال و حرام کے احکام، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی صداقت، اور اسی طرح اس کتاب کی ایک شان یہ ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ یہاں روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے یا اس سے مراد لوح محفوظ ہے؟ یاد رکھیں کہ لوح محفوظ بھی ایک کتاب مبین اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کو بھی، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقبول بندوں پر ہی ظاہر ہوتا ہے، جبکہ قرآن کریم ہر مومن کے لیے ظاہر ہے، اگرچہ اس کے اسرار اور رموز کی معرفت بھی خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات عام لوگ بھی اس کا ترجمہ وغیرہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں۔ لیکن لوح محفوظ کو جو کتاب مبین کہا گیا ہے، لوح محفوظ تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا ایک فیضان، ایک ان کے کرم ایک ہوتا ہے کہ اولیاء کرام زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی لوگوں کی تقدیروں کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ کثیر اولیاء کرام سے ایسے واقعات کا صدور ثابت ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ کی خبریں بھی لوگوں کو دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پاک کلام کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔